میں ایک تیز گام ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اپنے خوابوں، منصوبوں، جوشیلے جذبوں اور مقاصد کے ساتھ پوری طرح سے مصروف تھا کہ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ آپ کا اسٹیشن آ چکا ہے جناب، برائے مہربانی اتر جائیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹرین کا ٹی سی مجھ سے کہہ رہا تھا، نہ نہیں، ابھی میرا اسٹیشن نہیں آ سکتا، میری منزل تو ابھی آنی ہے۔ بے یقینی سے ٹی سی کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے جھٹلانا چاہا۔ عرفان خان، کینسر فائٹر۔ زندگی کی ٹرین کسی بھی اسٹیشن پر اتار سکتی ہے۔ زندگی نے ہمیں ہمیشہ اپنا مسافر بنا کر بٹھائے رکھنے کا وعدہ ہی کب کیا تھا بھلا؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن پھر بھی سائنس زندگی کی زندگی پر قادر نہیں ہے۔ یہ درد سے نجات دے سکتی ہے، مردے کو زندگی نہیں۔ اس دنیا کی ساری ترقی یہ تو بس سہولت ہے، آسائش ہے، دھوکہ ہے۔ اس کا بچپن سے لے کر اب تک کا سارا میڈیکل ریکارڈ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ سال میں 2 بار چیک اپ کروانے پر بھی اس بیماری نے اپنا پتہ نہیں دیا تھا۔ ان کے گھر میں کوک کے ساتھ ایک نیوٹریشن تھی، وہ کچے پکے ہر فوڈ کی جانچ پڑتال کرتی تھی، پھر وہ تینوں وہ کھانا کھاتے تھے۔ وہ ان تینوں کو ان کی عمر، جسمانی ساخت کے مطابق کھانا دیتی تھی۔ وہ صرف آرگینک فوڈ کھاتے تھے جو آرگینک فارم ہاؤسز سے سیدھا ان کے گھر آتا تھا۔ انہوں نے صحت کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ ماما پاپا دونوں اتنے فٹ اور ینگ تھے کہ وہ اسکول جانے والے بچوں کے ماں باپ تو لگتے تھے، لیکن 22 سال کی لڑکی کے نہیں۔ خود ہدا بھی بیوٹی فریک تھی۔ اپنی خوبصورت سکن کے لیے وہ جنک فوڈ اور مصنوعی ڈرنکس سے دور رہتی تھی۔ جم، سپورٹس، یوگا، سوئمنگ، جسم کو فٹ رکھنے والی ہر طرح کی ہر ایکٹیویٹی اس کی زندگی کا حصہ رہی تھی۔ پھر یہ بیماری اسے کیوں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ اس نے علاج کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ ماما پاپا کے ساتھ گھر آتے ہوئے، کھڑکی سے باہر کی دنیا کو دیکھتے ہوئے، اس نے دنیا کو خود سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ اب اس دنیا کا حصہ نہیں رہی تھی۔ یہ دنیا سب کی ہے لیکن اس کی نہیں۔ فٹ پاتھ پر پرام لے کر چلتی ماں، دوڑ کر سڑک کراس کرتے ٹین ایجرز، ٹیکسی میں پیچھے بیٹھی مرر میں دیکھ کر لپسٹک لگاتی لڑکی، یہ سب لوگ، یہ سارا منظر، یہ کس دنیا کا تھا؟ اس کی دنیا کا تو نہیں تھا۔ سر کو دائیں بائیں گھما کر وہ حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے گھر کو اس نے باہر کی دنیا سے زیادہ اجنبی پایا۔ جس گھر میں وہ 22 سال رہتی رہی تھی، وہ گھر کہیں کھو گیا تھا۔ اب یہ تو کوئی اور ہی جگہ تھی۔ ڈرائیو وے میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے عالیشان گھر کو اس کی بلندی تک دیکھا، دور، اوپر تک۔ سورج کی روشنی شیشے کی دیواروں پر چمک چھوڑ رہی تھی، کرنوں سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ اطراف میں بچھا سبزہ کتنا بے رنگ تھا، کیسا عجیب رنگ تھا۔ سبز، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ اداس اور غمگین۔ ماما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر متوجہ کیا تو اس نے حیران ہو کر اس عورت کو بھی دیکھا۔ ساری دنیا کی طرح اسے وہ دونوں بھی خود سے الگ لگے، اجنبی اور بے رحم۔ وہ دونوں تو زندہ رہنے والے تھے لیکن وہ اکیلی مر جانے والی تھی۔ ساری دنیا آباد رہے گی، اس کی زندگی موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ ساری دنیا آباد رہے اور ہمیں موت آ دبوچے۔ سوچ کا یہ مشروب زہر سے زیادہ زہریلا ہے۔ اس نے دنیا کی ہر چیز، ہر منظر کو اجنبی پایا۔ اس نے اپنے سوا دنیا کی ہر شے کو ضروری اور متحرک پایا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کینسر ہے تو میں نے زندگی سے بڑھ کر کسی شے کو قیمتی نہیں پایا۔ اس کے علاوہ میں نے ہر دوسری قیمتی چیز کو ہیچ اور فضول پایا۔ علی بنت۔ زندگی کے علاوہ ہر شے صرف شے ہی ہے۔
زندگی سے منور آپ کی آنکھ جو یہ ستر پڑ رہی ہے، وہ باقی جسم سے بس اتنا کہہ دے: اپنی زندگی اور تندرستی کی قدر کیجیے۔ ساری دنیا ایک ہی زبان بول رہی تھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، دنیا کا بڑے سے بڑا ہاسپٹل، میٹنگ کے لیے بیٹھا ڈاکٹرز کا ہر بورڈ، ہر مشین، ہر رپورٹ، سائنس کی ہر کتاب، ہر دوا۔ کوئی 9 مہینے کی بات کر رہا تھا، کوئی 4 کی، کوئی 5 اور کوئی 7 کی۔ کوئی بھی زندگی کی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب سائنس، تھیوری، فیکٹس کی زبان میں بات کر رہے تھے۔ وہ اپنی زبان کیسے بدل لیتے؟ وہ آسٹریلیا گئی، 15 دن تک ٹیسٹ کرواتی رہی۔ رزلٹ وہی تھا جو امریکہ کے ہاسپٹل کا تھا۔ سارا جہاں ایک جیسا تھا، ناکارہ اور بیکار۔ سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی تھی، اس نے بس لوہے کو جہاز بنا کر اڑایا ہے، مٹی کو اینٹ، اینٹ کو عمارت۔ بس روشنی کو رفتار کیا ہے، رفتار کو قابو، اور سائنس نے کیا ہی کیا ہے؟ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جو میک اپ کمپنیوں کو فون کر کے اپنی پسند کے میک اپ شیڈز بنوا لیتی تھی تو سب کتنا آسان تھا۔ سگنیچر بیگ، ڈریس، گاڑی، گھر، حتیٰ کہ جسمانی اوزار تک بنوا لینا۔ دنیا کی ہر چیز ایک فون کال پر اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ ایک زندگی ہی حاضر نہیں ہو رہی تھی۔ کتنا آسان تھا ہر چیز کو اپنے لیے خاص کر لینا۔ اس کی کوئی ایک بھی خواہش ایسی نہیں تھی جس کی تکمیل سائنس نہ کر سکتی ہو۔ پھر سائنس، یہ اس کی زندگی کو موت کے منہ میں جانے سے روک کیوں نہیں پا رہی تھی؟ اس کی فرینڈز اور یونیورسٹی سرکل میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ پیغامات کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ وہ تینوں فارم ہاؤس شفٹ ہو چکے تھے۔ فون وہ بند کر چکی تھی۔ یہ وہی فون تھا جو ہر وقت اس کی 10 انگلیوں کے درمیان رہا کرتا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا فون کو خود سے جدا نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ فون پچھلے 15 دنوں سے بند تھا۔ انسٹاگرام پر کوئی سٹوری شیئر نہیں کی گئی تھی۔ اس کے کروڑوں فینس پریشان تھے کہ وہ کہاں غائب ہے۔ لاکھوں لائکرز، ہزاروں کمنٹرز فکر مند تھے کہ وہ اتنی خاموش کیوں ہے۔ مشہور ولاگر تک نے اس کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا تھا۔ ویکلی میگزین میں اس کی گمشدگی کی نیوز آئی تھی۔ کچھ فنی میمز بنے، بہت سی افواہیں اڑیں، بہت کچھ ہوا۔ نہیں ہوا تو زندگی کا ہی کچھ نہیں ہوا۔ موت کے وقت کو ہی نہیں ٹالا گیا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور ہر چیز بے معنی ہو گئی تھی۔ کروڑوں فینس، لاکھوں کمنٹس، ٹرینڈنگ پوسٹس، اس کی نیوز میکر حرکتیں، ٹرینڈ سیٹنگ فیشن، ان سب کی حیثیت ایک لمحہ تھی تو اس نے اب تک کی اپنی زندگی ان پر ضائع کیوں کر دی تھی؟ ان سب کی قیمت کوئی قیمت نہیں تھی تو اس نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت قیمت میں ادا کیوں کیا تھا؟ جھیل کے پانی میں پاؤں ڈبو کر بیٹھے ہوئے وہ پانی میں تیرنے والے جانوروں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس جانور کا کیا نام ہے۔ وہی جانور جو سفید سا ہوتا ہے، جو خاموشی میں درویش لگتا ہے، چہکار میں فرشتہ اور مستی میں محبت لگتا ہے۔ سوان، ہنس۔ اس کے کان میں سرگوشی نہیں ہوئی تھی، کلام ہوا تھا۔ وہ بول رہا تھا: ہر زمانے میں پرندوں نے اپنی علامتیں بدلی ہیں۔ محبت، یہ اس زمانے کی علامت ہے۔ محبت جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ خود سے محبت، اس نے کہا۔ اس نے، جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جو سایہ نہیں، عکس نہیں، اندر بھی نہیں اور جو باہر سے بھی نہیں، جو جسم میں روح کے نزول کے لمحے سے جسم میں روح کے پرواز کے لمحے تک رہتا ہے۔ فرشتہ، جس کے الفاظ احساس کی طرح اس کے دل پر اترے تھے، جیسے ہوا جو جسم کو چھوتی ہے، جیسے روشنی
جو بس موجود ہوتی ہے، جیسے الہام، جو بہت قریب رہتے ہیں اور بغیر لفظوں کے کلام کرتے ہیں۔ اس نے بھی یہ کلام سنا تھا، بغیر الفاظ کے، بہت قریب سے۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ 20 دن بعد اس نے دنیا بھر کے ڈاکٹرز کا کہا قبول کر لیا تھا، اپنی رپورٹس، اپنا کینسر اور مختصر ہو چکی اپنی زندگی۔ وہ صدمے کی کیفیت سے نکل آئی تھی۔ اس نے مان لیا تھا کہ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، بس یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور ان کے گلے میں باہیں حمائل کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے وقت گزارنا چاہتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ تم جہاں بھی جاؤ گی ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ پاپا اس کی بیماری کی بات سے سائی کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایک بھی دن آفس نہیں گئے تھے۔ ان کا $1,000,000 کا کنسٹرکشن کا بزنس جو ان کی سانس کے ساتھ چلتا تھا، اب اکیلا ہی ہچکیاں لے رہا تھا۔ مجھے مریضوں کی طرح ٹریٹ کرنا بند کر دیں پلیز، مجھے نارمل لائف گزارنے دیں، میں آپ کو اپنا سایہ نہیں بنا سکتی۔ پاپا نے ماما کی طرف دیکھا۔ کتنا مشکل تھا اسے یہ سمجھانا کہ اس سے زیادہ تکلیف میں وہ تو خود ہیں۔ اب وہ کہاں گھوم پھر کر اپنی تکلیف دفع کریں، کیسے چل کریں؟ وہ چلی جائے گی تو کیا وہ سکھی رہیں گے؟ کیا وہ بھی اس کے ساتھ ہی نہیں مر جائیں گے؟ پھر بھی ہدا، ماما نے لہجے کو نارمل رکھنا چاہا لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، اب وہ عام بات بھی کرتی تھی تو لگتا تھا رو دیں گی۔ صبح وہ کک سے ناشتہ بنانے کے لیے کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اصل خوش قسمت کون ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پر سر رکھ کر وہ ہچکیاں لینے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں، اب اپنے سوا مجھے ہر انسان خوش قسمت لگتا ہے، جیسے کہ تم، جیسے کہ گھاس کاٹنے والا، جیسا کہ فوڈ ڈیلیوری والا، پیٹرول پمپ پہ کھڑا لڑکا، نیوز پیپر کے سٹال پر بیٹھی بوڑھی عورت۔ کاش کاش میں وہ عورت ہوتی جو ہفتے میں $20-22 کماتی ہے، اچھے گھر اور خوبصورت لباس کے خواب دیکھتی ہے، یا جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھیک مانگتی ہے، یا وہ جو بستر پر بیمار پڑی ہے اور اپنی زندگی کے دن گر رہی ہے، لیکن جو میری طرف میٹی کی زندگی کے دنوں کو گننے میں مصروف نہیں ہے۔ میری بیٹی، میری خدا، دنیا کا ہر غم بڑا ہے لیکن اولاد کا غم سب سے بڑا ہے، کسی کو یہ غم نہ ملے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کا اپنا تعلق قطر سے تھا، شوہر پاکستانی نژاد امریکن تھے۔ ان دونوں کے خاندان 30-40 سالوں سے امریکہ میں آباد تھے۔ ان کے خاندان میں تو کسی کو ہارٹ اٹیک تک نہیں ہوا تھا۔ ان کے دادا 90 سال کی عمر میں حشاش بشاش فوت ہوئے تھے۔ پھر ان کی اکلوتی اولاد، جوان اولاد ہدا، کیوں کیوں؟ میں ہر صورت میں آپ کے بغیر جانا چاہتی ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ضدی تھی اور بری بھی۔ لیونگ روم میں سناٹا تھا، وہی سناٹا جو ان کی زندگیوں میں سانس کی جگہ لے چکا تھا۔ برا برا، وہ زندگی کے کچھ سانس یہاں لینا چاہتی تھی۔ اپنے دونوں جوتوں اور ٹریولنگ بیگ کی تصویر اس نے انسٹا پر شیئر کر دی تھی۔ ایک ہی تصویر سے انسٹا پر طوفان آ گیا تھا، لیکن اس طوفان نے بھی بورا بورا آئرلینڈ کو ویران ہی رکھا تھا۔ وہ ساحل کے کنارے سجائے گئے ڈنر ٹیبل پر اپنی فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کر رہی تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پر لکڑیوں کا الاؤ دہک رہا تھا، جس کے گرد لڑکے لڑکیوں کا گروپ مقامی ثقافت کے رنگ میں اپنے سازوں کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ یہ سب اہتمام اس کے لیے کیا گیا تھا۔ اس سے کچھ پہلے ساحل کی پٹی پر ہدا نام کے بڑے بڑے انگلش ہجے آتش گیر مواد سے جلتے رہے تھے۔ برا برا اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ دور تک پھیلا رات کا سمندر، اس میں جھلمل کرتا رات کے آسمان کا چاند، رقص کرتے لوگ، ترنم سے بجتا ساز۔ دنیا کتنی خوبصورت تھی،
ہر چیز وہی تھی، ویسی ہی تھی۔ پھر بھی صبح اس نے بلندی سے پانی میں چھلانگ لگائی۔ شفاف سمندر میں وہ آبی جانور کی طرح دور نیچے تک چلی گئی۔ سر باہر نکال کر اس نے نیلے شفاف سمندر کو سطح سے دیکھا تو جانا کہ سمندر بھی اس کا نہیں رہا۔ اس کی نظر سمندر کے پانی پر کائی کی طرح جم گئی۔ وہ اگلے ہی دن بورا بورا سے چلی گئی۔ ماں کی دی ہوئی میڈیسنز وہ سمندر میں پھینک گئی تھی۔ اس کی فرینڈز نے چپ چاپ اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ بیمار ہے اور اب نارمل بیہیو کر رہی ہے۔ پھر بھی سب صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ کہ اس کا جسم زندگی چھوڑ رہا ہے، وہ دنیا سے اپنی لا تعلقی دکھا رہا ہے۔ وہ فیشنسٹا تھی، ترقی یافتہ دور کی ترقی یافتہ لڑکی۔ اس سے لگتا تھا کہ جیسا فلموں میں ہوتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مرنے والی ہے، اس کے پاس 6-7 مہینے ہیں۔ وہ ورلڈ ٹور کرے گی، پہاڑوں پر چلے گی، دریاؤں اور سمندروں میں نہائے گی، گائے گی، ناچے گی، پوری طرح سے انجوائے کرے گی۔ 7 مہینے میں 70 سال کی زندگی جی کر بستر پر گر کر دم دے دے گی۔ اسے لگتا تھا وہ ایسا کر لے گی، اسے لگا ایسا ہو ہی جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ مووی کنگ فو پانڈا دیکھتے ہوئے وہ مسکرا نہیں سکی تھی۔ آئس کریم سٹی ٹوکیو میں آئس کریم کھاتے ہوئے اس میں ایک اور کپ آئس کریم کھانے کی حسرت دم توڑ گئی تھی۔ پھر آئس کریم کڑوی اور بدمزہ بھی تو تھی۔ فرینڈز سے نظر بچا کر اپنی آئس کریم اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ یونیورسل اسٹوڈیو میں ریونج آف دی ممی رائڈ اسے بوگس اور بیکار لگا۔ وہ خاموشی سے چیخنے چلانے والوں کو دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ ان کے خوف اور جوش کی وجہ کیا ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ گال کیوں دہکتے ہیں، آنکھیں کیوں چمکتی ہیں۔ زندگی کے پتے پر آگ لگ چکی ہو تو کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ شہد ہو یا شیرنی، ہر ذائقہ کڑوا لگتا ہے۔ دنیا کی کوئی جگہ خوبصورت نہیں لگتی۔ اس ساری دنیا کی خوبصورتی زندگی کے ہونے سے ہے۔ اگر زندگی ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی رنگینیاں کیا کمال دکھا سکیں گی۔ آئیفل ٹاور کی نوک کے اندر کھڑے ہو کر سیلفی لیتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اوپر سے نیچے کی دنیا کی طرف جھانکا۔ وہ ابھی 24 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ آئیفل کی ٹکٹ اسے ہاف دینی پڑی تھی، تو پھر موت اس کی پوری زندگی کا ٹکٹ کیوں کاٹ رہی تھی؟ آئیفل اس کی عمر کا لحاظ کر رہا ہے تو موت کیوں نہیں؟ اس نے ٹکٹ چیکر کو اپنا پاسپورٹ دکھایا تو اس نے سر ہلا کر اس کی ٹکٹ ہاف چارج کی تھی۔ اسے ہاف ٹکٹ لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن اب وہ یہ بونس لینا چاہتی تھی۔ وہ موت کے فرشتوں کو اپنی عمر بتائے گی تو کیا وہ سر ہلا کر اس پر سے موت کا چارج اٹھا لے گا، اسے بونس دے گا؟ نیچے کی دنیا بہت رنگین تھی، اپنی ہی مستی میں رواں دواں تھی۔ دریائے سین اسے بیگانہ لگا، لیکن حقیقت میں تو وہ چہلیں کر رہا تھا۔ نیچے کی دنیا، اوپر کے آسمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بہت دور بلندی پر کھڑی ایک لڑکی یہ جان چکی ہے کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف چند مہینے بچے ہیں۔ وہ جان چکی ہے کہ دنیا کی ساری خوبصورتی زندگی کے ہونے سے ہے، ورنہ تو دنیا بہت بدصورت ہے۔ دریائے سین گدلا ہے، پیرس منحوس ہے، اس کی روشنیاں آنکھ کا دھوکا، اس کی رنگینیاں خوابوں کا میل ہیں۔ 2 ٹین ایجرز سر سے سر جوڑ کر سیلفیاں لے رہے تھے۔ ابھی وہ زندگی کو ایک ہی نام سے جانتے تھے، خواب۔ ہنی مون پر آئی کپل کے کہہ کے ہر آواز میں نمایاں تھے۔ اس نے نئی نویلی دلہن کی آنکھوں میں محبت کی نمایاں چمک دیکھی، اس کے گال چومتے اس کے شوہر کے انداز میں دیوانگی۔ اس نے گہرا سانس کھینچ کر منہ پھیر لیا۔ ابھی تو اسے محبت کا مزہ چکھنا تھا۔ ابھی تو لولی پاپ کھاتی ایک بچی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ بچی کی ہنسی اس کی ہستی کو انگارہ بنا گئی۔ شان سے لیزے پر چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔
گھٹنوں تک لانگ شوز اور جینز کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ، کھلے بلونڈ بال اور چہرے پر بے نیازی۔ کچھ لوگوں نے اسے پہچان کر ہاتھ سے ہائے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ گردن کو اکڑا کر نومی کمیبل کی طرح شاہراہ کو ریمپ سمجھ کر واک کرتی رہی۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں، چہرہ بھینچا ہوا۔ کچھ ولاگرز ملے، انہوں نے اس سے بات کرنی چاہی، تو اس نے بیزاری سے ان کے کیمروں کے لینس پر ہاتھ رکھ کر انہیں پرے کھسکا دیا تھا۔ اس کی فرینڈز اس سے کچھ دور پیچھے چل رہی تھیں، وہ رک رک کر کچھ تصویریں بنا رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ اپنی فرینڈ سے بھی جدا ہو چکی تھی۔ چلتے چلتے وہ ہر شے کو پیچھے چھوڑتی چلی گئی، ہر شے سے جدا ہوتی گئی، پیرس سے، اپنے پیروں تلے کی زمین سے، کائنات کی ہر شے سے۔ اور اس وقت وہ اتھاہ تنہائی سے